وہ شاید میڈیا نہیں بتا رہا، جو پریکٹیکل جب میں نے وہاں پر لوگوں کو سنا، لوگوں کو دیکھا، بلکہ میں کل جب آ رہا تھا مجھے کسی دوست کا فون آیا کہ ان کے کوئی فیملی ممبرس کہیں ناکہ لگو سے پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے۔ اور جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ پولیو ورکرز پہ ہو رہا ہے، بڑے افسوسناک ہمارا ہے کہ ہماری صوبائی حکومت خواب خرگوش کی نیند سو رہی ہے، پورم جل رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے؟ جو 30 بجے پرسوں جو ہے وفات پا گئے ہیں، اس کی ایف آئی آر وفاق کے خلاف ہو یا صوبے کے خلاف ہو، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ آج تک صوبائی حکومت صرف بیان بازی سے کام لے رہی ہے۔ 30 تاریخ کو وزیر اعلیٰ صاحب گئے تھے اور چیف سیکرٹری صاحب وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں یہ روڈ کھولوں گا آپ لوگوں کے 2 دن میں 3 دن میں۔ آج تاریخ دیکھیں اور اس تاریخ کو دیکھیں، آج تک صوبائی حکومت کی یہ ناکامی ہے کہ ان لوگوں کے لیے روڈ نہیں کھل سکا، راشن نہیں ہے، تیل نہیں ہے، کپڑے گرم نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، بچے 30 دوائیوں کی وجہ سے جو ہے مر گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاق اور صوبے کے خلاف ان بچوں کے قتل کی ایف آئی آر ہونی چاہیے کہ آج ان بچوں کا کیا قصور ہے۔ اگر آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی اگر کوئی ہے بھی صحیح، اگر میرے ساتھ ہے تو ان بچوں کا کیا قصور ہے، ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو آج نقل مکانی کر کے یہاں پر جو ہے کوئی تل میں پڑا ہوا ہے، کوئی کوہاٹ۔ میرے پاس ابھی بھی رپورٹ ہے، مجھے ریڈ کریسنٹ کی جو آج کی رپورٹ ہے 4732 ایک ٹائم پہ جو ہے وہ فوڈ دے رہے ہیں، یہ سیٹلڈ ایریا والے ہیں۔ اور جو مرج ڈسٹرکٹ والے ہیں وہ 16,000 لوگوں کو جو ہے وہ خوراک دے رہے ہیں 2 ٹائم۔ ریڈ کریسنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے، مرکزی حکومت کیا کر رہی ہے، ان سے اگر آپ ابھی پوچھیں گے وہ بولے کہیں پہ کیمپ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو آج اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئی ڈی پیز بنے ہوئے ہیں، آج ان کے ساتھ کیا یہ ظلم ہمیشہ پشتونوں کے ساتھ ہوگا؟ وہ اس لیے آپ ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آج این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کدھر ہے، جس کو ہم نے اربوں روپے دیتے ہیں، ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ تنخواہیں لیتے ہیں۔ آج ان کی اگر میں آپ کو رپورٹ بتاؤں تو 70 ٹینٹ این ڈی ایم اے نے بھیجے ہیں۔ تو یہ ہمارے پشتونوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ پشتون کیوں آواز اٹھاتے ہیں وفاق کے خلاف، پشتون کیوں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں؟ کیا پشتون صرف جہاد کے لیے اور مرنے کے لیے ہیں؟ آج ان کے اوپر مشکل وقت ہے تو وفاق کی حکومت بھی خواب خرگوش کی نیند سو رہی ہے، اور صوبہ تو بالکل ہی وہ تو چاہتا ہے کہ صوبہ ہمارا برباد ہو جائے۔ آج ان کی جو ہے نااہلی اور ناکامی کا ثبوت ہے۔ میں تو آج کہتا ہوں کہ صوبائی حکومت پہ اس میں مستعفی ہونا چاہیے کہ آج وہ اپنے ضلع میں اور اس صوبے میں امن تباہ کر گئے ہیں، امن بحال نہیں کر سکتے۔ ایک پاڑے چنار کا آپ روڈ نہیں کھول سکتے ہیں، تو آپ آگے کیا کریں گے اس کے اوپر؟ مولانا صاحب، آپ کیا تجاویز پیش کریں گے کہ امن کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے یا بنانے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ حکومت نے کبھی کسی سے پوچھا نہیں ہے۔ حکومت تو کہتی ہے کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ کیا حکومت نے کوئی صوبائی کابینہ کا، کوئی صوبائی اسمبلی میں کوئی وزیر اعظم اور صوبائی حکومت وفاق اور صوبہ آپس میں بیٹھا اس کے اوپر؟ جب یہاں پر مسئلہ یہ ہے، خدا نہ خواستہ ہمارے حکومتیں انتظار کرتی ہیں کہ بہت بڑا کوئی ایونٹ ہو جائے دہشت گردی کا اور اس پر ہم آ جائیں پشاور میں فوٹو سیشن کرنے کے لیے، اور لوگوں کے جو ہے جو زخم ہیں یا ان کے شہداء ہیں ان کے اوپر ہم نمک چھڑکیں۔ آج تک مجھے بتائیں کہ کیا سنجیدگی ہے وفاق اور صوبے کی ہمارے امن و امان کے اوپر، ہمارے کرم کے اوپر؟ کوئی سنجیدگی نہ صوبائی حکومت کی ہے نہ مرکزی حکومت کی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بس یہ لوگ خدا نخواستہ مرتے رہیں اور ہم ان کی لاشوں پر سیاست کرتے رہیں۔ آپ کو یہ شرم آنی چاہیے کہ 1 کروڑ روپے تو آپ ڈی چوک والوں کو دے رہے ہیں، جن کو جو ہے آپ کہتے ہیں کہ گولیاں کیوں چلیں، گولیاں کیوں نہیں چلیں گی؟ آپ کیوں مسلح ہو کر ادھر گئے تھے؟ کس کے لیے گئے تھے؟ وہاں پر وزیر اعظم یا وزراء کھڑے تھے، وہاں پر ہماری فوج کھڑی تھی، ہمارے رینجرز کھڑے تھے، ہمارے پولیس کھڑی تھی جو ہمارے جو ہے حفاظت کر رہی تھی، ہمارے انسٹالمنٹس کی، ہمارے اسلام آباد کی۔ آج کیا وفاقی حکومت نے یا عدلیہ نے یہ انکوائری کی ہے کہ صوبائی جو حکومت یہاں سے جتھا لے کے گئی تھی پی ٹی آئی، ان کے پاس آنسو گیس کے شیل کہاں سے آئے ہیں؟ آپ اور میں خرید سکتے ہیں، یا اس کے اندر یہاں کی پولیس انوالو ہے یا ملک دشمن عناصر انوالو ہیں، یا آپ اکراس دی بارڈر سے وہ شیل لے کے آئے ہیں، یا پھر ہمارے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں وہ انہوں نے آپ کو شیل دیے ہیں اور آپ وہ شیل آپ جا کر اپنے فوج، رینجرز اور پولیس کے خلاف استعمال کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم پر گولیاں چلی ہیں، گولیاں آپ پہ کیوں نہیں چلیں گی کہ آپ جب خود مسلح ہو کر جب ہمارے فوج پہ، ہمارے رینجرز پہ، ہمارے پولیس پہ فائرنگ کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اسی لیے ہیں کہ وہ یہاں پر بھی شہادت دیتے ہیں، بارڈروں پہ بھی شہادت دیتے ہیں، وار آن ٹیرر میں بھی شہادت دیتے ہیں، انٹرنل ہماری جو سیکیورٹی اس میں بھی شہادت دیتے ہیں، پولیو کے کیسز ادھر بھی شہادت دیتے ہیں۔ تو وہ صرف شہادتوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟
کیا آپ نے ان کے اوپر جس طریقے سے آپ نے رینجرز کے لوگوں کو شہید کیا، پولیس کے نوجوانوں کو شہید کیا، یہ ایف آئی آر تو یا پی ٹی آئی کے صوبائی کابینہ پہ ہونی چاہیے اور وزیر اعلیٰ پہ ہونی چاہیے جنہوں نے ان لوگوں کو شہید کروایا ہے۔ گورنر صاحب پشتون قومی جرگہ کرم دیا، ناکام لوٹایا، سرکاری جرگے کا بھی کوئی مثبت چیز تو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی۔ آپ بھی ایک سرکاری جرگہ لے کے گئے تھے کوہاٹ، تو کیا اس کو بھی ناکام قرار دیا جائے؟ آپ بالکل اس کو کامیاب کہیں ناکام کہیں، جب آپ کی وفاقی حکومت اور آپ کی صوبائی حکومت غافل ہے امن و امان کی صورتحال سے۔ کبھی مجھے بتائیں کہ وفاق نے کوئی اس پہ میٹنگ کی ہے؟ کیا صوبے نے میٹنگ کی ہے؟ کیا دونوں نے مشترکہ طور پر میٹنگ کی ہے؟ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب تو وفاق کی ہر میٹنگ میں جاتے ہیں، ادھر جا کے اپنا رونا روتے ہیں کہ میرے کیا مسائل ہیں، مجھے بشر بھی میرے ساتھ کیا کر رہی ہے، پی ٹی آئی میرے ساتھ کیا کر رہی ہے، اپنا رونا اپنی کہانی سناتے ہیں، صوبے کی کہانی نہیں سناتے۔ باہر آتے ہیں، کیسٹ تبدیل کرتے ہیں اور پھر ایک اور کیسٹ لگا لیتے ہیں۔ لہٰذا مجھے بتائیں کہ کون سی میٹنگ میں کیا وزیر اعلیٰ نے یہ اعلان کیا کہ میں یہ میٹنگ کروں لا اینڈ آرڈر پہ اور وفاق جو ہے مجھے اس پہ سپورٹ کرے؟ کیونکہ وہاں پر جو مجھے سچویشن کا پتہ ہے، ہماری بڑی بہادر پولیس ہے، لیکن وہ ان ملیٹنٹس کا مقابلہ جو اس وقت پورا میں موجود ہیں، ان کے ساتھ جو اسلحہ موجود ہے وہ شاید ہماری پولیس کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ وار آن ٹیرر میں جو 1% آف NFC ایوارڈ ہم نے دینا پیسے مل رہے تھے، اس میں ہمیں کتنے پیسے ملے؟ وہ تو کہتے ہیں 1 روپیہ بھی نہیں ملا، اور وہاں پر صوبائی اسمبلی میں جو جواب آتا ہے وہ ان کے منہ پہ تمانچہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنے پیسے ملے اور کتنے نہیں ملے۔ تو جب آپ ان چیزوں سے غافل ہوں، آج آپ وفاق اور صوبہ اپنی لڑائی میں کرم کے لوگوں کو شہید کر رہی ہے، ہمارے صوبوں کے لوگوں کو شہید کر رہی ہے، کیا ہمارے صوبے کے امن و امان کے لیے کبھی کوئی سنجیدگی کا اظہار ہوا ہے؟ بالکل نہیں ہوا۔ اور ہمیشہ اگر آپ کہیں کہ پشتون جو ہے خون بہائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں اگر میرا صوبہ جل رہا ہے، خدا نہ خواستہ پھر پنجاب کا بارڈر بھی کوئی دور نہیں ہے، پھر ڈیر اسماعیل خان سے بکر اور پھر میاں والی اور ڈیر غازی خان بھی دور نہیں ہے، لیکن میں دعا گو ہوں کہ ہمارے صوبے میں امن ہو۔ میں اپنے سیکیورٹی فورسز کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ روزانہ کی بیس پہ ہمارے پولیس کے نوجوان روزانہ کی بیس پہ شہادتیں دے رہے ہیں، اور ہماری حکومتیں جو ہیں وہ خواب خرگوش کی نیند سو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہم اسلام آباد کیسے فتح کریں۔ آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے امن کے لیے؟ گورنمنٹ کے کیا انتظامات ہوں گے؟ یہ دہشت گرد کون لے کے آیا تھا؟ 40,000 لوگوں کو کس نے آباد کیا تھا؟ آج ان کے خلاف بات کریں گے؟ یہی لوگ لے کر آئے تھے نا۔ جب تک آپ بیماری کی جڑ پہ نہیں جائیں گے، جب آپ ان لوگوں کا احتساب نہیں کریں گے جو ان 40,000 لوگوں کو لے کر آیا تھا یہاں پر، اس کو جب تک آپ سزائیں نہیں دیں گے۔ آج میرے پچھلے دنوں ہمارے جو APS کے شہداء کا جو ہے وہ کتنے سال تقریباً پورے ہوئے، اب آپ مجھے بتائیں، آپ کے میڈیا کے دوستوں نے، ہمارے فوج نے، ہماری پولیس نے، سول سوسائٹی نے، سیاستدانوں نے، یہاں کے APS کے شہداء نے بھی امن کے لیے قربانی دی۔ اس لیے قربانی دی کہ 2013 میں جب ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا ان نااہلوں اور ناعلاقوں کے مقابلے میں، تو وہ آپ دیکھیں کہ آج انہیں صوبے کا کیا کر دیا ہے۔ آج ان کے پاس 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ نہیں سمجھتے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کے پاؤں پڑ جائیں اور عمران خان کو نارو دلوا دیں۔ اس وقت ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے نارو۔ وہ لوگ جو کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تھے، وہ لوگ جو کسی کے ساتھ گلے نہیں ملنا چاہتے تھے، وہ لوگ جو کہتے ہیں آپ سب فارم 47 والے ہو، آج ہر فارم 47 والے کہ جو کہہ رہے تھے کہ آپ فارم 47 والے ہیں، ان کے پاؤں پڑنا چاہتے ہیں کہ ہمیں نارو دے دو، ہمیں بچا دو۔ آج ان کو کون سی سیاست نظر آ گئی ہے؟ اتنی سیاست جو انہوں نے کی ہے، آج تک اس نے کس کے ساتھ بیٹھ کر ڈائلاگس کیے ہیں؟ آج جب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے کرتوتوں کی سزا میں ملنے والی ہے، اب ان کو کوئی دروازہ نہیں چھوڑ رہے کھٹکھٹانے کے لیے کہ ہمیں نارو مل جائے۔ ابھی تک تو میں نے پڑھا نہیں ہے، پڑھوں گا اس کے بعد پھر بات کروں گا۔ تھینک یو تھینک یو۔